اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج ہم لوگ 7ویں پارے کا انشاءاللہ العزیز چوتھا رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے نکالیے سبق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو ایسی باتیں، ان تبد لکم، کہ اگر تم پر کھول دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تم کو وہ بری لگیں، وَإِن تسألوا، اور اگر پوچھو گے، انہا حین ینزل القرآن، اس وقت میں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کر رکھا ہے، یعنی ان کو معاف کر رکھا ہے تم پر۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ قد سأل قوم من قبلکم، ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ منکر ہو گئے ان باتوں سے، یعنی پہلے باتوں کو قریدہ پوچھا، پھر جب اس کے نتیجے میں کچھ عمل فرض ہوا تو اس سے منکر ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلا ضرورت کسی بات کی بال کی کھال نکالنے کا جو شوق ہوتا ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ خواہ بغیر ضروری سوال پہ سوال مت کیے جاؤ۔ تو ایسے سوالات کرنے سے پھر اگر کوئی اس کے نتیجے میں جواب میں کوئی مشقت تم پہ پڑ جائے تو پھر تمہیں وہ مشقت بری لگے، یا کسی کا اتنے سوال کرو کہ کسی کا خفیہ راز جو ہے نا وہ ظاہر کر دیا جائے تو اس سے رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے ان سوالوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، تو تم اتنا نہ کریدہ کرو بات کو۔ شان نزول کے حوالے سے کہوں گی کہ مسلم کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرا بن حابس نے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، تو پھر دوبارہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت فرمایا، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی وہی سوال کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غصے کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا، پھر تم اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں تو ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو، تم سے پہلی بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تھی سوال کر کے ان کو فرض کرا لیا، پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر پورا کرنے کی کوشش کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو، یعنی جن چیزوں کے متعلق میں سکوت اختیار کروں تو اس میں کھاد کریل نہ کرو، اس کو کھود دو نہیں، کرید دو نہیں اسے۔ اب دیکھیے یہ بات تو ہمارے عام مشاہدے میں بھی ہے، اور ہم سب لوگوں کے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا تو ہم لوگوں پہ کتنی مشقت ہوتی۔ ایک بار زندگی میں حج کا حکم ہے، اور اس ایک بار کو کرنا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے بہت سارے خاندانوں کے لیے۔ پھر ہر سال اگر آپ بہت پیسے والے بھی ہیں، آپ ہر سال آپ حج کر سکتے ہیں، فائنانشلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فرصتیں افورڈ نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو سپیئر نہ کر پائیں حج کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ پھر چلیں آپ نے سپیئر کر بھی لیا، اگر آپ اتنی سہولتوں اتنی آسانیوں میں ہیں کہ ہر سال آپ اپنے آپ کو حج کے لیے سپیئر کر بھی سکتے ہیں، کوئی جاب وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو، یا پیچھے بچے دیکھنے والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا گھر کی لک آفٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 100 مسائل ہوتے ہیں نا، نہ جانے کی 100 وجوہات ہوتی ہیں، اگرچہ جب فرض ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ ادا کر لینا چاہیے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہر سال صحت ہی نہ اتنی رہتی ہو کہ حج جیسی مشقت والی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ سال ہر سال انسان ینگ نظر آتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے سال گرتے جاتے ہیں انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن خود انسان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس میں اتنی طواف کی یا اتنا پیدل چلنے کی جتنا حج میں چلنا پڑتا ہے اتنی ہمتیں نہیں رہی ہیں۔ تو اگر یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا تو ہم لوگوں کے لیے کتنی مشقت کی بات تھی۔ پھر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو گائے ذبح کرنے والا تھا، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، اسی قصے کے اوپر سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے بقرہ رکھا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اتنے سوال کیے، رنگ کیسا ہو، قد کیسا ہو، صحت کیسی ہو، تو وہ سوالات کر کر کے دائرہ اپنے گرد اتنا تنگ کر لیا کہ وہ ایک ہی گائے ملی پھر، اور پھر منہ مانگی قیمت دینی پڑی، پھر اس کو ذبح کرنا پڑا، تو خود اپنے لیے تنگی اور مشقت کا سامان کیا نا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں جن باتوں میں ہمیں آزاد چھوڑ رکھا ہے اس میں بہت سارے سوالات کا کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا وحی کے ذریعے جو ہے وہ نازل کر دی ہیں، تو ان کی تحقیقات میں پڑے رہنا، بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرتے رہنا تو ظاہر ہے ممنوع ہی رہے گا نا، چاہے اب وحی کا انقطاع بھی ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من حسن الاسلامی مرأتی ترکہ ما لا یعنی، یعنی مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اچھا بہت سے مسلمان خواہ کی فضول تحقیق میں لگے رہتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو سائز تھا وہ کتنا تھا؟ اب ظاہر ہے کہ ان باتوں کا جواب کہیں سے مل بھی جائے تو اس کا اثر انسان کے کسی عمل پہ تو نہیں ہونا نا، تو ایسے سوالات کرنا مذموم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو دین کے ضروری مسائل ہوتے ہیں نا، جن کو سیکھنا چاہیے، جن کے بارے میں سوالات کر کے اپنے آپ کے لیے ان کو واضح اور ان کے جو متعلقہ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کھولنے چاہیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کاموں میں پڑے رہنے کی وجہ سے جو ضروری کام ہوتے ہیں پھر ان سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ جو فقہا ہیں ان کے لیے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، کیونکہ فقہا خود سے فرض کر کے حالات کو بہت 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 ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ دیکھ کر اس کے مسائل کی صورتیں نکال کر اس کے وہ جوابات قائم کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس میں یہ ہوگا، اگر ایسا ہو تو اس میں یہ ہوگا، اور وہ امت کی ضرورت بھی ہے۔ اس کو آپ لغو بیہودہ سوالات یا لایعنی گفتگو میں نہیں اس کو لا سکتے، کیونکہ وہ دنیاوی دینی فائدے کے پیش نظر ڈفرینٹ سچویشنز جو پیش آتی رہتی ہیں ان کو قیاس کر کر کے سوالات کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق جواب دیے جاتے ہیں، اور ہم سب کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ انہی سوالات اور انہی سچویشنز کے گرد گھومتی ہیں۔ پھر دیکھیے یہ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم اصول ہے کہ علم ہو یا عمل، کوئی کام ہو یا کلام، جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو تو اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کریں۔ ایسا کام جس میں نہ کوئی دنیا کا بھلا ہو نہ آخرت کا بھلا ہو، اس کو کر کے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا اپنے اس کلام پاک کے ذریعے۔ پھر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، اللہ نے مقرر نہیں کیا یا اللہ نے نہیں بنایا نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ نہ وسیلہ، ولا حامن اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا، لیکن جو کافر باندھتے رہتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر بہتان یعنی جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر جو ہیں وہ ان کو عقل نہیں ہوتی یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ جو بحیرہ صاحبہ وغیرہ ہے نا، کچھ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، بالکل مختصر سی تفصیل بتاؤں گی، طوالت نہ اختیار کرے لیکچر، کہ یہ سب بحیرہ صاحبہ وسیلہ حامی یہ سب نا زمانے جاہلیت کے رسوم اور شاعر سے متعلق ہیں۔ اچھا مفسرین میں بہرحال ان کی تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن ایک تفسیر جو ہے وہ میں صحیح بخاری سے نقل کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جن جانوروں کا دودھ بتوں کے نام پہ وہ وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا، پھر اس دودھ کو ایسے ہی تھنوں میں بھرا پھرتا تھا یا گرتا پھرتا تھا، اس سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا تھا، اور اپنے تئیں وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے بتوں کے نام پہ وقف کیا تو عبادت ہی ہے نا ان کی۔ ہے پھر صاحبہ ہے جو جانور بتوں کے نام پر جو ہے نا وہ چھوڑ دیے جاتے تھے، نہ ان کا کوئی گوشت کھائے، نہ ان پہ کوئی سواری کرے، نہ کوئی سامان لا دے، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ پھر حامی ایسا نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اور اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ ایک ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ نہ پیدا ہوا ہو، تو ایسی قیمتی اونٹنی اس کو جو ہے وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ تو اب یہ چیزیں شاعر شرک میں سے تھی نا، تو جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے متنفع ہونے کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، یہ جانور وغیرہ ہمارے ہی لیے بنائے ہیں نا، تو اس کی حلت اور حرمت پہ اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب تشریع تجویز کرنا ہے کہ ہم تشریع کر رہے ہیں کہ کس جانور کو استعمال کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں بڑا کلیئر بتا دیے جانوروں کے بارے میں کون کون سے حلال ہیں۔
پھر یہ جو مشرکانہ رسوم انہوں نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی کے ذریعے اختیار کر رکھی تھی نا، تو اس کو وہ صرف مشرکانہ رسوم کی حد تک نہیں بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرما دیا کہ ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کی ہیں، ان کے بڑوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ جہاں فضول بیکار سوالات کر کے احکام شریعہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے نا، تو اس سے بڑا ہوا جرم یہ ہے کہ بغیر حکم شرع کے محض اپنی آراء اور ہوا سے حلال کو حرام تجویز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دودھ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کے کام آئے۔ تو اچھا جو دودھ دینے والا جانور ہے وہ اس کو بتوں کے نام پہ اسے وقف کر دیں، بس اس کو کوئی نکالے ہی نہ، اس سے کوئی انسان متنفع ہی نہ ہو۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، قالوا، تو بولتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادے، لا یعلمون شیئا، نہ کچھ علم رکھتے، ولا یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ اب دیکھیے جہالت کی رسموں میں سے نا ایک بہت بڑی جو رسم تھی نا، وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آبا کی تقلید میں ایسا جو ہے نا وہ مبتلا وہ ہوئے تھے کہ وہ ہر بھلائی سے محروم رہتے تھے۔ جو کچھ باپ دادوں نے کیا بس وہی کرنا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب حق بات مان کے مسلمان ہو بھی جاتا تو اس کو باقی کے لوگ آر دلاتے تھے، اوہ تو نے باپ دادا کو مذہب چھوڑ دیا، ان کو بیوقوف ٹھہرایا، ان کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو اس گمراہی در گمراہی پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نازل کردہ حقائق اور احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت اور مصلحت کے پیش نظر ہیں، تمہارے بھلائی فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، بلکہ کہا کہ ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا۔ اب یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے کے باوجود گمراہ کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، بہت ساری رسمیں ہم نہیں اپنے باپ دادوں کی اسی طرح کرتے، بھلے باپ دادوں کو کوئی اس بارے میں علم ہو بھی نہ اس وقت علم اتنا عام تھا، نہ میڈیا اتنا عام تھا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ آپ دیکھیں کہ ذرائع جو تھے علم کے وہ کم تھے، تو ان ذرائع کے اوپر ہی اکتفا کر کے جہاں جس کی سمجھ میں جو آیا اس نے کر لیا، پھر ہم نے نہ اس کی سند دیکھی نہ دلیل، اور اسی جو ہے نا وہ کام کو اپنے لیے لازم و منظور ٹھہرا لیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچئے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں اور کتنی رسمیں یا کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے صرف جو ہے وہ صرف اس لیے اپنا رکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، اس کی کوئی شرعی حیثیت یا شرعی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال جاہل آدمی جو ہے وہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ عالم کی اقتداء کرے، لیکن یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کے صرف اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتداء کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے، اور بغیر یہ جانے کہ یہ مقتدیٰ یعنی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں یہ خود کہاں جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہاں پہنچائے گا، بس اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ کبھی بھی لوگوں کی بھیڑ کو اتباع کا اور اقتداء کا معیار بنائیے کہ جس شخص کے ساتھ بہت سارے لوگوں لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اکثریت تو ہمیشہ سے بے وقوفوں اور کم عقلوں کی ہی رہی، اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی ہی رہتی ہے، اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق اور ناحق یا بھلے برے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے تھے، تنہا اسلام کی دعوت لے کے، پورے جتھے قبیلے زور شور سب کچھ کافروں کے ساتھ تھا، تو کافر تو حق پہ نہیں تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پہ تھے نا۔ آج بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں ہم سب کے جو ہے وہ طرز زندگی میں سرایت کر چکی ہوئی ہیں کہ جن کو ہم برا جانتے ہوئے بھی برا نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے تو بس یہ جائز ہو گیا۔ اب تو کثرت کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ وہ بات حق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کسی بھی مقتدیٰ کو، کسی بھی آپ کہہ لیں کہ
جس کو آپ فالو کر سکیں، جس کے آپ فالوور بنیں، اس کو مقتدی بنانے کے لیے صحیح علم اور عمل مستقیم کے معیار سے اس کو جانچا کریں۔ محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا یا صاحب مال ہونا یا صاحب حکومت اور سلطنت ہونا، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اقتداء کا معیار سمجھ لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا ایک اچھا جو ہے نا وہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی غلطی بتانی ہے تو آپ نے اس کو نا سامنے سے بیٹھ کے اس طرح نہیں کہنا کہ آپ غلط ہو۔ تنقید کرنے کی بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، یہ مؤثر طریقہ بتلا دیا کہ جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو، کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل ہیں، گمراہ ہے، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کے ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا علم ہی نہ رکھتے ہوں، نہ عمل کرتے ہوں اس پہ۔ کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا دی نا۔ پھر جو اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، لا یضرکم من ضل، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم راہ پر ہوئے، تم ہدایت پر ہوئے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، فینبئکم، پھر وہ تم کو جتلا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو بس اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں پھر اس سے دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ظاہری معنی جو ہے نا قرآن پاک کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور اس امت یعنی امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت بھی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے میں کچھ لوگوں کو کچھ شبہات سے پیش آئی۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے گئے تو آپ نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں ہے، نیکی کا کام تم نے کرنا ہی ہے، امر بالمعروف چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہونے لگو گے۔ قرآن کریم کے جو یہ الفاظ ہیں نا، اذا تدیتم، تو یہ تفسیر خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے معنی تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے، اور جو شخص امر بالمعروف پر نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دے گا تو وہ راہ پر ہی نہیں چل رہا، وہ ہدایت پر ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ فریضہ تو ہمیشہ انجام دینا ہی ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ، جتنا پتا ہے، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا دوسرے کو ضرور بتائیے، بغیر اس فکر میں پڑے کہ دوسرے پہ اثر تو ہوتا نہیں ہے۔ آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے، اثر کرنا نہیں ہے، اثر کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو، یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور سمجھتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خوب سمجھ لو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا دیکھیں اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ تو جہاں بھی برائی دیکھنی ہے وہ اپنی مقدور بھر کوشش سے روکنا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ کہہ دیا کہ بس اپنی اپنی فکر کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حکمت سے کسی کو اس طرح بلانا جب لوہا گرم ہے، جب چوٹ لگانا، پھر اپنا علم اتنا وسیع کرنا کہ دوسرے کو آپ اپنی بات کے بارے میں کنونس کر سکیں، یہ ہمارے اپنے ذاتی فرائض میں شامل ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کہنے لگے ہیں تو اس بات کے دائیں بائیں ارد گرد کا سارا ہمیں عطا پتہ ہو تاکہ اس کے جائز سوالات کے ہم جواب دے سکیں، اس کے جائز ابہام کو دور کر سکیں۔ بحث برائے بحث میں تو کبھی پڑھیے ہی نہیں، اور نہ کسی سوال پوچھنے والے کا سوال پہ غصہ کیا کیجیے، نہ کسی کو غلط جواب بتائیے، جہاں تک معلوم ہے بس وہاں تک بتائیے، اس سے آگے اس کو بتائیے کہ آپ فلاں فلاں کے پاس چلے جائیں، آپ کسی عالم کے پاس جائیے، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے، جتنی بات مجھے پتا تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو جو منافرت پھیلانے والے مقالات یا مضامین جو ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ ان مسائل کو محاذ جنگ بنانا صرف ناواقفیت یا جہالت کی وجہ سے ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے جتنا یہ تھوڑا سا علم، چھوٹا سا علم ہمارے پاس ہے، تو اس چھوٹے سے علم سے ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو جہاں تک ممکن ہے یا بشری استطاعت کی حد تک ہم اسے پورا کر لیں۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم
اذا حضر احدکم الموت ان الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اچھا، یہ میں آپ کے سامنے یہ ساری آیتیں تلاوت کرتی ہوں اینڈ رکو تک، یہاں سے لے کے اینڈ رکو تک میں ساری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ تو ان کا جو شان نزول ہے اور جو قصہ ہے یہ آیت ٹو آیت جو ہے نا وہ نہیں بتایا جا سکے گا، وہ اکٹھا ہی آپ سن لیجئے گا، پورا اینڈ تک ایک ہی قصہ ہے یہ، وہ میں آپ کو شان نزول بتا دوں گی، صرف میں آپ کو اس کا ترجمہ اور عربی اس وقت بتا رہی ہوں، بعد میں اس کی تفسیر پورے جہاں تک رکوع ختم ہو جائے گا، یہ 3 4 5 آیتیں بنتی ہیں تو وہاں اس کی اکٹھی میں آپ کو تفسیر بتاؤں گی۔ آیتوں پہ دھیان رکھیے، جب آپ آیت پڑھ لیں گے تو پھر آپ تفسیر پہ دھیان رکھیے گا، اور تفسیر جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ ان آیتوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ اچھا سا سمجھ پائیں گے۔ چلیے میں یوں کرتی ہوں کہ پہلے ان آیتوں کا نا آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں، اس طرح آپ کو زیادہ اچھے یہ ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ آیتیں جو رکوع کے اینڈ تک اب آئیں گی، ان کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بدیل نامی تھا جو مسلمان تھا، وہ 2 شخصوں تمیم اور وادی، یہ دونوں شخص اس وقت نصرانی تھے، عیسائی تھے، تو ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بغرض تجارت ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کے جو مسلمان تھا نا بدیل، وہ بیمار ہو گیا، تو اس نے اپنے مال کی ایک فہرست لکھ کے نا اپنے اسباب میں رکھ دی، اور جو اس کے رفیق تھے نا ان کو اطلاع نہ کی، جو ساتھی یہ دونوں تھے۔ جب مرض زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ سارا سامان جو ہے نا میں میرے جو وارث ہیں ان کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سارا سامان لا کے وارثوں کے حوالے کر دیا، لیکن چاندی کا ایک پیالہ تھا جس پہ یا تو سونے کی کوئی معلمہ کاری تھی یا نقش و نگار وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ اس میں سے نکال لیا۔ اب جو وارث تھے ان کو فہرست اسباب میں سے ملی، تو انہوں نے ان کو جنہوں نے مال حوالے کیا تھا، یہ دونوں جو نصرانی تھے، ان سے پوچھا کہ کیا میت جو تھی وہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ کچھ مال وغیرہ فروخت کرنے کی نوبت آ گئی تھی کہ علاج معالجہ وغیرہ میں کوئی خرچہ آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آخری معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب چونکہ دونوں وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھے تو ان دونوں نصرانیوں نے نا قسم کھا لی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی، اور جو میت کے وارث تھے وہ گواہ تو نہیں تھے ان کے پاس، لیکن جو لسٹ بنی ہوئی تھی نا سامان کی، اس میں سے چونکہ پیالہ مس تھا تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چوری کی ہے، بیچ میں سے نکالا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے نہیں نکالا اور نہ کوئی چیز اس میں سے ہم نے چھپائی ہے۔ ظاہر ہے کہ قسم پہ فیصلہ ہونا تھا، اب ان کے پاس گواہ تو نہیں تھے نا، اور جن کو مورد الزام ٹھہرایا انہوں نے قسم کھا لی، قسم سے فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ان دونوں کے حق میں کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے قسم کھا لی ہے تو انہوں نے نہیں لیا۔ کچھ مدت گزری کہ وہ پیالہ جو ہے نا ان دونوں نے مکہ کے کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا، وہ ان کے بچوں کی نظر پڑی، وہ وہاں سے پیالہ لے کر آئے، اور پھر دوبارہ یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو جب ان سے سوال ہوا کہ جب یہ پیالہ ان کی فہرست میں تھا اور تم نے جو ہے اس کو چوری بھی نہیں کیا، تو پھر یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم سنار کو بیچنے سے پہلے ہم نے تو یہ جو ہے نا جب وہ تھا وہاں ہمارے پاس یہ شخص سفر میں، تو ہم نے تو اس سے خرید لیا تھا، حالانکہ پہلے انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی مال خریدا، کیونکہ اس کے بچوں نے پوچھا تھا نا کہ کیا اس نے کوئی مال بیچا بھی تھا یا علاج معالجے وغیرہ پہ کوئی خرچہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو یہ خرید لیا ہے، اور پھر اپنی دلیل دینے کے لیے کہا کہ خریداری کے چونکہ گواہ موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس لیے ذکر نہیں کیا کہ خواہ ہمیں جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اب جو میت کے وارث تھے انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس صورت ہو گئی نا کہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے، اور شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے 2 شخص نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، یعنی اب انہوں نے قسم کھائی وارثوں نے، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے یہ فروخت کیا تھا، یعنی 1000 درہم پر انہوں نے اس وقت فروخت کیا تھا، وہ وارثوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دلا دی۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو چھوٹے سے جو مسائل اس طرح کے نکلے ہیں کہ جس مال کو دینے کو سپرد کرنے کو کسی کو کہا جائے تو اس مال کو وہاں پہ سپرد
کیا جانا چاہیے۔ پھر جس کو آپ مال حوالے کر رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی آپ وارثوں کو مال اس کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ پھر گواہی کے لیے ہے کہ اس نے الزام لگایا ہے، اس کے لیے گواہ لانا شرط ہے، گواہی اس کے لیے جو ہے وہ شرط ہے۔ اب چونکہ انہوں نے پہلی صورت میں ورثاء کے پاس گواہ نہیں تھے کہ انہوں نے پیالہ چرایا ہے، اور دوسری جب صورتحال پیش آئی تو ان دونوں نصرانیوں کے پاس گواہ نہیں تھے کہ ہم نے خریدا ہے، اور میت کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ فہرست میں شامل تھا اور ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیا، تو لہٰذا ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے سے دو چار اس میں سے مسائل جو ہے وہ نکلے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور یہ جو اس میں کہا گیا ہے نا، جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعد الصلاۃ، عصر کی نماز یہاں مراد ہے، کہ اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ جو اہل کتاب تھے نا وہ اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے عصر کے وقت کی، تو ان کے یہاں اس وقت جو ہے نا جھوٹ وغیرہ بولنا ممنوع تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا مقام وغیرہ کی قید لگا کر تغلیظ کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر کسی سے کہا جائے چلو فجر کی نماز کے بعد تم کھڑے ہونا گواہی دینے، یا عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہونا، یا کسی بھی نماز کے بعد کھڑے ہونا، نماز کا وقت اگر جو بیچ میں ڈال دیا جائے گواہی کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اب یہ سن لیتے ہیں، واقعہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا ہے، اب آپ کو آیتوں کے تھرو جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز ساری یہ سمجھ آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہ درمیان میں کر لو جب پہنچے تم میں سے کسی کو موت، ہین الوصیتی، وصیت کے وقت۔ وصیت اسنانی، دو شخص، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے معتبر ہوں، اس قابل ہوں، او آخرانی، یا دو شاہد ہوں، گواہ ہوں، من غیرکم، اس کے علاوہ، تمہارے علاوہ، یعنی ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر میں، فی الارض، ملک میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما، تو کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو بعد صلاۃ یعنی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، تو پھر دونوں قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم کو شک پڑے، لا نشتری بھی ثمنن، کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہم میں سے کسی کو قرابت بھی ہو، یعنی قریبی بھی رشتہ دار بھی ہوں، ولا نکتم شہادتا، اور ہم نہیں چھپاتے گواہی اللہ کی، ان اذا لمن الآثمین، اور اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔ قسم اسی بات کی کھائی جاتی ہے نا کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو اگر ہم ایسا کریں تو۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر جب خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، اسمن یعنی گناہ کا انہوں نے کام کر لیا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم، ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، علیہم الاولیانی، سب سے زیادہ جو قریب ہوں، یعنی میت کے سب سے جو اول قریب رشتہ داروں میں سے ہوں، فیقسمان باللہ، تو پھر قسم کھائیں اللہ کی، لا شہادتنا، کہ ہماری گواہی احق تحقیقی ہے، سچی ہے، ثابت ہے، من شہادتہما، پہلوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ان اذا لمن الظالمین، نہیں تو ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنا، اس میں امید ہے، ان یاتوا بالشہادتی، کہ ادا کریں شہادت، علی وجہہا، ٹھیک ٹھیک طرح، او یخافوا، یا ڈریں، ان ترد ایمانم، کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری، بعد ایمانہم، ان کی قسم کے بعد، یعنی جو قسم پہلی صورت میں قسم انہوں نے کھائی تھی نا اور دوسری صورت میں وارثوں نے کھائی، تو قسم کھاتے ہوئے یہ ڈرنا ہے کہ اگر ہم غلط قسم کھائیں گے تو ہمارے اوپر ہی الٹی پڑے گی۔ گواہی جو شہادت ہوتی ہے وہ قسمیہ ہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ الٹی نہ پڑے، اس بات کا خوف بھی اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے، اور پھر بتایا کہ قسم کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، واتقوا اللہ واسمعوا، ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سن رکھو، سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو کوئی راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی قسم کھانے میں جتنا آپ کو قسم پہ اور اس کو شہادت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ قسم کھائیں، نماز کے بعد کھائیں، تو اتنا اس کی صفت بھی بتا دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سن رکھو، کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں، فاسق لوگوں کو قیامت کے روز فرما برداروں کے درجات کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں گے، بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان میں سے کم رہیں گے۔ تو کیا ایسا خسارہ کیوں انسان گوارا کرے، جھوٹی قسم کیوں کھائے، جھوٹی گواہی کیوں دے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پورا واقعہ، اس کا جو شان نزول تھا اور آیتوں کی تفسیر ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد